بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین کی تازہ ترین صورتحال پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو نئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسپین عدالتی فیصلہ، ایک اہم حکم دیا گیا، اس کے بعد اسپین نیشنل پولیس کی کچھ نئی کارروائیاں، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین وزیر اعظم نے جو امیگریشن سے ریلیٹڈ بیان دیا تھا اس پہ عمل کب شروع ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ انگلینڈ نے ایک نیا طریقہ کار اپنایا یورپین نیشنلز کو ایئرپورٹ پہ تنگ کرنے کا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین تازہ ترین صورتحال پہ۔ اسپین کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اوورآل کنڈیشن کافی بہتر ہے، اور پچھلے 7 مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ سب سے کم ترین جو سطح ہے وہ رہی ہے مریضوں کی، اور اسی طرح کا ڈیتھ ریشو بھی کافی تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ابھی تک بہت سارے ممالک جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں ہیں۔ دنیا میں جیسے پہلے یورپ اور ساتھ ساتھ ساؤتھ امریکہ اور اس کے بعد نارتھ امریکہ بہت زیادہ افیکٹڈ بر اعظم تھے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ گھوم کے ایشیا میں انٹر ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور نیپال میں یہ کنڈیشن ابھی بہتر نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے موسم گرما تیز ہوتا جا رہا ہے ان ممالک میں وہاں پہ جو کرونا ہے اس کے ایفیکٹس کم ہو رہے ہیں، لیکن ایک نئی وبا کی شکل میں جو انڈیا میں ایک نیا وائرس آیا جو کہ ایک کرونا وائرس کے مریضوں کو آنکھوں کا مسئلہ بنا رہا ہے، نابینا کر رہا ہے، اس پہ کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ یہ ایسا وائرس ہے جو ایک فنگل کی طرح کا ہے، اور یہ کرونا وائرس کے مریضوں کو لاحق ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ابھی تک انڈیا میں ہزاروں میں یہ ایسی مریضوں کی تعداد ہو چکی ہے، اور آنے والے وقت میں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے یورپی ممالک نے ابھی تک سینٹرل ایشین ممالک پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، کہ وہاں کے جو مسافر ہیں وہ یورپ کا سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جون میں یہ تمام لاک ڈاؤنز اور تمام پابندیاں جو ہے ختم کر دی جائیں گی، اور آزادانہ طور پہ وہ مسافر آ جا سکیں گے جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا کہ انہوں نے دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگوا لی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ دونوں ڈوز اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ایپ جو آن قریب لانچ کر دی جائے گی، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے آپ کے موبائل میں، اور اس میں آپ کا تمام ڈیٹا ہونا چاہیے کہ آپ نے دونوں ڈوز لگوا لی ہیں۔ اس وجہ سے جون میں بہت زیادہ امید ہے کہ ایمبیسیز اور ایئرپورٹس اور سفری جو پابندیاں ہیں وہ کافی زیادہ نرم ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسپین میں کون سی نئی پابندی لگنے جا رہی ہے۔ اسپین کے ساحلوں میں، خاص طور پہ میں یہاں پہ بات کروں گا بارسلونا کے ساحلوں میں سگریٹ نوشی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے، اور عن قریب آپ کو بڑے بڑے جرمانے کیے جائیں گے اگر آپ ساحل پہ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پائے گئے۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں اگر آپ بیچ پہ جانا چاہتے ہیں، نہانا چاہتے ہیں، تو احتیاط کیجئے گا، وہاں پہ سگریٹ نوشی کرنا منع ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پائے گئے تو یہ گواردیا اربانہ کی ثواب دید ہوگی کہ وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرتے ہیں۔ جرمانہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی، لیکن آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی ایک اہم عدالتی فیصلے کی۔ 2016 میں کچھ لوگوں نے وین کے ذریعے لا رملا، جو بارسلونا کا سب سے زیادہ مصروف ٹورسٹ ایریا ہے، وہاں پہ وین کے ذریعے 16 لوگوں کو ہلاک کیا تھا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ ان میں سے وہ لوگ جو اس وقت وین کو چلا رہے تھے، پولیس کے پہنچنے کے بعد ان کو مار دیا گیا تھا، لیکن ان کو مدد پہنچانے والے مختلف 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کو بارسلونا کے بعد کمبریل ایریا میں بھی جا کے رپیٹ کیا گیا، اور وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو مارا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں کو جو 3 ان کے مددگار تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور عدالت نے اب ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق جس کو سب سے زیادہ قصوروار پایا گیا اس کو 53.5 سال، اس کے کم جو قصوروار ہے اس کو 46.5 سال، اور سب سے کم سزا 8 سال دی گئی ہے، جو کہ ان کو مدد فراہم کرنے والے تھے، یا ان کے دوست تھے یا ساتھی تھے۔ یہ براہ راست یہ لوگ ملوث نہیں تھے، اس کے باوجود ان کو اتنی بڑی سزائیں دی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پولیس کی نئی کارروائی سے، جہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ علی کانتے میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کچھ ایسے
ڈونر پہ پولیس نے چھاپے مارے ہیں، اور وہ اب پورے اسپین میں خاص طور پہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایشین فوڈ اور ایشین ڈونر کباب اس طرح کی فوڈز ہیں، وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ علی کانتے میں ایک ہی ڈونر میں 2 لوگ اور باقی ڈونرز پہ کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بغیر ڈاکومنٹس کے کام کرتے تھے، جن کے پاس کوئی بھی لیگل سٹیٹس نہیں تھا، اور وہ کئی سالوں سے کام کر رہے تھے، اور ان کے جو خیفے ہیں، جو ان کے باس تھے، وہ ان کو 400 یورو دیتے تھے 12 گھنٹے کام کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو ڈاکومنٹ بنوا کے دیں گے، لیگل کروا کے دیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسی کارروائی سامنے نہیں آئی اس کے علاوہ جو کہ اس پہ کوئی رد عمل آ سکے۔ اس وقت کیا کنڈیشن ہے کہ نیشنل پولیس کا نے یہ بیان دیا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں دوسرے ملک کے حصوں میں بھی کی جا سکتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ کارروائی کی جا سکتی ہے جہاں پہ اس طرح غیر ملکی کام کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ ریگو لیبرال کے لیے بھی اسی طرح کا ایک قانون ہے، اس وجہ سے جو خیفے حضرات ہیں وہ خاص طور پہ بچ کے رہیں، اس طرح کی کارروائیوں سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اللیگل کام بھی ہے جو ایکٹیویٹی میں وہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے وقت میں مختلف ڈونرز کباب اور ریسٹورنٹس پہ چھاپے پڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کے وزیر اعظم کی۔ اسپین کے وزیر اعظم نے آج سے چند دن پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم 2050 تک ہر سال جو ہے وہ 2.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو لیگل کریں گے، لیکن اس پہ کافی زیادہ اب انلیگل لوگوں کا شور مچنا شروع ہوا اور پوچھنا شروع ہوا ہے کہ وہ کب لانچ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں پرائم منسٹر نے کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی اعلان کیا ہے، اس وجہ سے اس پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، انتظار کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی کوئی ڈیٹ، کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ کب یہ سٹارٹ ہوگا، لیکن یہ جو سرکمسٹانسز بنتے جا رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ عن قریب یہ لانچ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سے 6 مہینوں میں امیگریشن قوانین میں کافی تبدیلی کی گئی ہے، اور آنے والے وقت میں امید ظاہر کی جاتی ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور آفٹر آل امیگریشن ان کو کھولنا پڑے گی، کیونکہ اسائلم میں اور باقی قوانین میں کافی ترمیم کی گئی ہے۔ آج سے چند دن پہلے ایک آرڈر بھی آیا تھا جس کے مطابق یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے، جس میں وہ اخباری نمائندوں کے ساتھ سیکٹری ہیں جو امیگریشن کی، انہوں نے بھی بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ قوانین پہ کام کر رہے ہیں اور عن قریب ان پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ وہ امیگریشن قوانین کو ٹوٹل جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اسپیشلی اریگو سوسیال پہ۔ اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے تفصیلی یہ بات کی تھی، اور جس میں لنک بھی شیئر کیا تھا کہ جو سیکٹری امیگریشن ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اریگو سوسیال کا جو ہے قانون تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ کیا قانون تبدیل کرنے جا رہے ہیں اس پہ انہوں نے اسپیسیفک بات نہیں کی، لیکن کچھ نہ کچھ آنے والے وقت میں امیگریشن سے ریلیٹڈ ایک بڑی اپڈیٹ آنے والی ہے۔ کب آتی ہے وہ کوئی بھی فکس آپ کو ڈیٹ نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ برطانیہ نے کون سا نیا طریقہ کار اپنایا ہے جس کے مطابق جو ہے یورپین نیشنلز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ گارجین نیوز ویب سائٹ نے بڑی نیوز شائع کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ سے ایسے سوال جواب کیے جاتے ہیں جیسے آپ کریمنلز ہوں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا آپ جاب کے لیے آئے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک شہری کی آپ بیتی ہے جو وہاں پہ گیا تھا، اس کا تمام ریکارڈ چیک کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم وہاں پہ اپنے ملک میں جہاں سے آئے ہو وہاں پہ بے روزگار ہو اور بے روزگاری الاؤنس دے رہے ہو، اس وجہ سے میں تم سے سیٹسفائی نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم انگلینڈ میں رہ کے کام کرو گے، اس وجہ سے تمہیں ہم ڈپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ واپس بھیج دیتے ہیں، تمہیں انٹری نہیں دیتے۔ اس سچویشن میں اس شہری نے جو ہے وہ ایک رابطہ کیا ہے آن لائن ویب سائٹ سے، اور وہاں پہ وہ لیٹر بھی شائع کیا ہے۔ وہ لیٹر بھی آپ کو جو میں لنک دوں گا اس پہ مل جائے گا، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ بھی کر سکیں گے، ساتھ ساتھ وہ لیٹر بھی دیکھ سکیں گے۔ سچویشن جو ہے وہ انگلینڈ کی طرف سے
کافی اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ETA بھی لانچ کرنے جا رہا ہے، الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی کچھ لوازمات ہیں جو عنقریب UK جو ہے امپلیمنٹ کر دے گا۔ اس وجہ سے جو لوگ ایلیجیبل ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں 30 جون 2021 سے پہلے کوشش کریں کہ وہ امپلیمنٹ کریں تاکہ ان کو کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز اپڈیٹس۔ ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔